وقت میں مفتی صاحب قبلہ کی بڑی اچھی تقریر، معلوماتی تقریر، اصلاحی تقریر ہم نے اور آپ نے سماعت کی. دعا کریں کہ قریب ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت کامیاب تقریر آپ نے سنی ہے. انشاءاللہ چند ہی لمحات کے بعد خطیب آخر ہندوستان، مفکر قوم ملت، ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت مناظر اہل سنت حضرت العلامہ حضرت علامہ شاہ الحاج مفتی قاری صغیر احمد جوکھن پوری، ناظم اعلیٰ الجامعۃ القادریہ رچا اسٹیشن بریلی شریف کی آمد آپ کے شہر محبت میں ہو چکی ہے اور چند ہی لمحات کے بعد منبر شریف پر پدھارنے والے ہیں. وہی پر رامپور شریف کی وہ عظیم ذات جس کو پیر طریقت رہبر راہ شریعت آبرو اہل سنت شہزادہ غوث اعظم نواز رسول چمن زہرا کے پھول حضور سید فیضان میاں صاحب قبلہ قاضی شہر رامپور شریف کی آمد چند ہی لمحات کے بعد منبر شریف پر ہونے والی ہے. انشاءاللہ جب حضرت کی آمد منبر شریف پر ہو جائے گی پھر دستار بندی کا منظر ہمیں اور آپ کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھنا ہے. میں تمام معلوم فیضان تاج شریعہ کے صحن میں یا کمروں میں جو لوگ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ باتیں کرنے کے لیے نہیں بلکہ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں جا کر سونا بنانے کے لیے آئے ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بار بار یہ خبر مل رہی ہے کہ آپ کمروں میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں یا صحن میں کھڑے ہو کر کے باتیں کر رہے ہیں، تو مہربانی کر کے باتیں نہ کریں بلکہ دستار بندی کا منظر کچھ ہی لمحات کے بعد ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے. حسین کو جو راہ مستقیم سمجھیں گے وہ لوگ حشر میں جنت کی جیم سمجھیں گے. علی کا عین بھی جن کو نظر نہیں آتا وہ لوگ خاک محمد کی میم سمجھیں گے. علی کا عین بھی جن کو نظر نہیں آتا وہ لوگ خاک محمد کی میم سمجھیں گے. علماء اہل سنت منبر شریف پر تشریف فرما ہے. میں بہت مختصر نظامت کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مریض کو اتنی دوا دینا چاہیے جتنی وہ برداشت کر لے. کبھی کبھی زیادہ دوا بھی مریض کو نقصان کر جاتی ہے. میں زیادہ نہیں دوا دے سکتا، کم ہی دوا دینے کی کوشش کروں گا. بس ایک شعر پڑھتا ہوں مفتی صاحب قبلہ کے دست مبارک کا بوسہ لے کر کے کہ سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہے. نہیں، شعر بھی میں ہی پڑھ لوں گا اور سبحان اللہ بھی میں ہی کہہ لوں گا. تم صرف آرام کرو. نہیں، تم صرف آرام کرو، تمہیں کچھ نہیں بولنا. بس میں خود بھی شعر پڑھ لوں گا، سبحان اللہ بھی خود ہی کہہ لوں گا، ہے کہ نہیں؟ بہرحال آپ کا تو مشورہ یہ ہے شعر بھی تم ہی پڑھتے رہو، جو ممبر پر بیٹھے انہیں سے سبحان اللہ کہلواتے رہو. ہم صرف اور صرف بیٹھنے کے لیے آئے. بھائی ظاہر سی بات ہے چمروزہ والوں، جب ہم اپنا دل نکال کے آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ اپنا پھیپڑا نکال کر کے ہمارے سامنے رکھ دیں. کام دونوں سائڈ سے چلے گا، کوئی ایک سائڈ سے نہیں. ورنہ میں تو سمجھ لیجیے بہت سلو انداز سے بات کر رہا ہوں آپ سے، ورنہ میری یہ عادت نہیں ہے کہ میں اتنی خاموشی میں شعر سنا دوں. مفتی صاحب کبھی کبھی ابو کہتے ہیں نا، کبھی کبھی ابو کہتے ہیں میرے حسان بیٹا شعر پڑھو، تو ہم کہتے ہیں ابو جی شعر پڑھیں گے، آپ کا حکم سراخوں پر، آپ سبحان اللہ بولنا شروع کیجئے، ہم شعر پڑھنا شروع کرتے ہیں. اب خود ہی بتاؤ چمروزہ والوں، جب ابو جی کو بغیر سبحان اللہ بولے نہیں سنا سکتے تو آپ کو کیسے سنا سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو بولیں گے نا کہ سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہے. جن کے لیے خود کعبہ جھکا ہے سوچ محمد کیسے ہے. کہ سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہے. جن کے لیے خود کعبہ جھکا ہے سوچ محمد کیسے ہے. چاند سے جب چاہا کھیلا، جب چاہا تب توڑا، توڑ کے اس کو پھر سے جوڑا، سوچ محمد کیسے ہے. چاند سے جب چاہا کھیلا، جب چاہا تب توڑ دیا، توڑ کے اس کو پھر سے جوڑا، سوچ محمد کیسے ہے. سوچ محمد کیسے ہے. سوچ محمد کیسے ہے. سوچ محمد کیسے ہے. رب نے تو محبوب کہا ہے، طٰہٰ اور یاسین کہا ہے. رب نے تو محبوب کہا ہے، طٰہٰ اور یاسین کہا ہے. ان کے جیسا کوئی نہ آیا، سوچ محمد کیسے ہے. سوچ محمد کیسے ہے. سوچ محمد کیسے ہے. علم کا لوگوں کی خصوص توجہ چاہوں کہ سوچ محمد کیسے ہے. مرضی رب سے سب نبیوں کا مسجد اقصیٰ تھا قبلہ. مرضی رب سے سب نبیوں کا مسجد اقصیٰ تھا قبلہ. سوچ سے جن کی قبلہ بدلے، سوچ محمد کیسے ہے. سوچ محمد کیسے ہے.
سوچ محمد کیسے ہے، سوچ محمد کیسے ہے۔ اور میرے نبی کا اخلاق دیکھو، اس گلی میں وہ روز جاتے تھے جس گلی میں وہ زخم کھاتے تھے، جتنے پتھر بدن پہ پڑتے تھے اتنی شدت سے مسکراتے تھے۔ اب آئیے بہت تیزی کے ساتھ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے، حافظ اسلام صاحب نے کہا حسان بھائی بہت جلدی جلسے کو چلانا ہے کیونکہ یہ چمروا ہے، چمروا میں بھی جانتا ہوں یہ چمروا ہے، کیونکہ سردی کب بڑھ جائے کوئی پتہ نہیں ہے، چمروا کے لوگ جلسے سے کب بھاگ جائیں یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے، تو دونوں چیز دیکھ کے کام کرنا ہے نا۔ آئیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ حافظ اسلام صاحب کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں آپ کی سماعتوں کے حوالے ہندوستان کی مخملی آواز کا وہ قیمتی لہجہ جس کو دنیا شہنشاہ ترنم شار ملک ہندوستان بھائی عادل رضا نعیمی مائک پر تشریف لا رہے ہیں، ان کا استقبال نعرے تکبیر کی جھنکار سے کر لیں۔